حضرات اساتذہ کرام، طلباء نظام، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آج آپ حضرات سے ملاقات میری زندگی کے اہم دنوں میں سے ایک دن ہے۔ میں نے کبھی خواب میں بھی سوچا نہیں اللہ کے ایسے خاص اور نیک بندوں سے بھی میری ملاقات ہوگی۔ میں تو اس وقت اس دعا میں مصروف ہوں، اے اللہ، آپ کے یہ خاص اور معصوم بندوں کی ملاقات کو میری نجات کا سبب بنائے۔ دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں اور آپ ان باتوں کو ضرور یاد رکھیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ دنیا ہے اور ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ آخرت اللہ کے نیک بندوں کی ہے۔ جب اللہ تعالی حشر کے بعد اپنے بندوں کو، نیک بندوں کو، ایمان لانے والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو جنت میں داخل کریں گے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بے عیب نقص کمی کے بغیر جنت میں داخل کریں گے انشاءاللہ۔ آ رہی ہے بات بچوں؟ آ رہی ہے؟ جنت میں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی ہر جنتی کو آدم علیہ السلام کا قد عطا فرمائیں گے۔ قد کا مطلب لمبائی عطا کریں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن عطا کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی عطا کریں گے، اور پورے جنتیوں کو میرے آقا کے اخلاق عطا فرمائیں۔ بولو سبحان اللہ، بولو۔ جنت میں انشاءاللہ تعالی ثم انشاءاللہ ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ پورے جنتی، مطلب انشاءاللہ ہم سب پورے صحیح سلامت رہیں گے۔ ہمارے سر، ہمارے جسم، ہماری زبان، ہماری آنکھ، ہمارے کان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر سب سلامت ہی نہیں رہیں گے، خوبصورت بھی رہیں گے انشاءاللہ۔ اس لیے کبھی مایوس نہیں ہونا، اس میں بھی اللہ کا راز ہے۔ دوسری بات، کبھی کسی چیز کا مل جانا نعمت ہے، کبھی کسی چیز کا نہ ملنا بھی نعمت ہے۔ آ رہی ہے بیٹا سمجھ میں بات؟ کبھی کسی چیز کا مل جانا نعمت ہے، کبھی کسی چیز کا نہ ملنا نعمت ہے۔ نعمت کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ ہر چیز ملے، نہ ملنا بھی نعمت ہے۔ کیسے؟ آنکھ اور زبان کا مل جانا بھی نعمت ہے، اور یہ فتنے کا دور ہے بچوں۔ ہمارا ان آنکھوں کے ذریعے ہمارے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہے۔ خدا نے تمہارے ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی ہے۔
اچھے اچھے اولیاء کا ایمان اس وقت ڈگمگا رہا ہے. نہ رہے بانس نہ بجے بانسری کا قصہ، آپ اس فتنے سے 100% محفوظ ہیں، اور اس کا اجر انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جنت میں ملے گا. پیارے آقا فرماتے ہیں، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے دیدار کے لیے جب پورے جنتی جنت کے ایک وسیع اور عریض اور خوبصورت اور بہترین، اس کی لمبائی اور چوڑائی کا کوئی حساب کہیں بھی نہیں ہے، ایسے میدان میں جب جمع ہوں گے اللہ کے دیدار کے لیے، تو وہاں پہلی صف میں اللہ 3 قسم کے لوگوں کو جگہ عطا کریں گے. پہلی جماعت وہ ہے جو دنیا میں پہلی صف میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتی تھی. دوسری جماعت وہ ہے جن کی آنکھیں سلامت کسی غیر عورت کو دیکھنے کا موقع، صرف اللہ سے ڈر کر وہ اپنے نگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، تو ان کو اس میدان میں پہلی صف میں جگہ ملے گی. انشاءاللہ خدا کی ذات سے امید ہے، پہلے جو ذکر کیا اس میں کون ہے کون نہیں پتہ نہیں، تیسری جماعت آپ کی ہوگی جو دنیا میں آنکھوں سے محروم تھے. اللہ ان کو وہاں آنکھوں کی طاقت عطا کر کے سب سے پہلے اپنا دیدار عطا کریں گے. جب آپ دیکھنے کے لائق بنیں گے انشاءاللہ، وہاں پہلی نظر جنت میں خدا کے جلوے پر پڑے گی. تیسری بات، آپ اپنی اس حالت پر اللہ سے راضی ہو جائیں، کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں، دعا میں کوئی چیز مانگتا ہوں، جو چیز مجھے مل جاتی ہے میں خوش ہو جاتا ہوں، نہیں ملتی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہوں. کسی شاگرد نے پوچھا کہ حضرت ملی تو خوش ہونا سمجھ میں آتی بات، نہیں ملی تو خوش، وہ بھی زیادہ خوش ہونا. آ رہی ہے بیٹا سمجھ میں بات آ رہی ہے؟ ہمارے بنگلور کی اردو سمجھتے ہیں کیا آپ لوگ؟ سمجھتے نہیں سمجھتے کہ تو بھی مجبوراً سمجھنا پڑے گا، کہ تو مجھے مہاراشٹر کی زبان آتی نہیں. تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا، دعا قبول ہوگی تو خوشی، یہ تو سمجھ میں آ رہی ہے بات، قبول نہیں ہوئی تو خوشی، یہ کیا بات ہے حضرت علی نے فرمایا، جب دعا قبول ہو کر وہ چیز مل جاتی ہے تو میں سمجھتا ہوں میری مرضی پوری ہوئی، جب قبول نہ ہو کر وہ چیز نہیں ملتی تو میں سمجھتا ہوں کہ خدا کی مرضی پوری ہوئی. میں میری مرضی پر اللہ کی مرضی کو ترجیح دیتا ہوں. آپ خوش رہو، راضی رہو، ساری دنیا میں آپ وہ اللہ کے خاص بندے ہیں. ایک چیز تو اس وقت ظاہری طور پر نہیں ہے، لیکن آپ خدا کا شکر ادا کرو، دیکھنے والوں کو قرآن کا ناظرہ نہیں آتا، آپ تو قرآن پاک حفظ کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑی دولت ہے آپ کی، اور آپ کا ذہن اتنا تازہ جس کی کوئی حد نہیں. اسی لیے ساری دنیا میں آپ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، قرآن پاک کا آپ معجزہ ہیں. کیا مولانا؟ آپ قرآن پاک کا معجزہ ہے. دنیا کی کوئی کتاب کوئی نابینا نہیں پڑھ سکتا، تنہا یہ واحد اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ زمانے کو بتاتے ہیں، میرے قرآن کو پڑھنے کے لیے نگاہوں کی نہیں دل کی ضرورت پڑتی ہے.
4 مصرے پڑھتا ہوں، سنو آپ کی شان میں، قرآن کی عظمت میں۔ شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں۔ بولو سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تو کم سے کم انا للہ بولو، میں اتر جاتا ہوں۔ شرافت کے اصولوں سے بغاوت کرنے لگتے ہیں، پڑھے لکھے بھی مجلس میں شرارت کرنے لگتے ہیں، کتابیں اور بھی اتری ہے لیکن میرے قرآن کی، آپ کے شان سے یہ شعر، کتابیں اور بھی اتری ہے لیکن میرے قرآن کی، یہی خوبی ہے اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں، یہی خوبی ہے اندھے بھی تلاوت کرنے لگتے ہیں۔ آپ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے، قرآن کا زندہ تازہ معجزہ ہے، آپ اپنے وجود میں اللہ کے ولی ہیں، آپ کی کرامت ہے کہ آپ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ دنیا میں ولی کسے بولتے؟ پونا میں بھی اولیاء ہوں گے، ورجنل بھی ہوں گے، ڈپلیکیٹ بھی ہوں گے، کیا مولانا؟ ویسے تو دنیا میں ہر چیز ورجنل اور ڈپلیکیٹ دو بھی ہے بیٹا، لیکن آج کا عجیب دور ہے بیٹے کہ ڈپلیکیٹوں کی بڑی قدر ہو رہی ہے، ورجنلوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، تو ہر چیز ورجنل اور ڈپلیکیٹ ہے۔ جو بھی ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے تو زمانہ اس سے دلیل کے طور پر کرامت پوچھتا ہے۔ حضرت پیران پیر محبوب سبحانی اور دیگر اولیاء فرماتے ہیں ولی کو کرامت دکھانا ضروری نہیں، بے وقت کرامت دکھانے والا جھوٹا ہے۔ پھر بھی زمانہ کرامت پوچھتا ہے تو کچھ لوگ کرامت دکھاتے ہیں، کسی کی کرامت ہوا میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنا، کسی کی کرامت پانی میں مصلی بچھا کر نماز پڑھنا۔ آپ نے وہ منظر دیکھا نہیں، آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم تو ایسے جھوٹے منظر دیکھ دیکھ کر کچے ہو گئے ہیں کہ لوگ چاقو وغیرہ بھی اپنے آپ پر چبا لیتے ہیں، پتہ نہیں کہ وہ کہاں چباتے ہیں اور کہاں اٹکتی ہے۔ چاقو جو ہوتی ہے چبائے تو جسم کے اندر اترنا اور اٹکنا ہے، اب وہ چبانے کے بعد آدمی کا کیا حال ہوتا ہے آپ حضرات اچھا جانتے ہیں۔ تو ولی وہ ہوتا ہے جو کرامت دکھاتے ہیں، اصلی ولی آپ ہیں، سچے اولیاء آپ ہیں۔ آپ کی دلیل اور آپ کی کرامت یہ ہے کہ آپ قرآن نہ دیکھ کر بھی دیکھ کر پڑھتے ہیں، قرآن نہ دیکھ کر بھی دیکھ کر پڑھتے ہیں، دیکھ کر کیا پڑھتے ہیں؟ بغیر دیکھے پڑھتے ہیں، دیکھ کر کیا پڑھتے ہیں؟ بغیر دیکھے پڑھتے ہیں۔ واقعتاً میں تو اتنا خوش ہوں اس وقت، ایک لفظ بھی کہنے کے موڈ پہ نہیں تھا جب آپ حضرات کی کرامتیں دیکھ رہا تھا۔ یہاں سچ بات کہنا پڑتا ہے بچوں، جتنی بڑی کرامت آپ کی ہے خدا کی قسم اس سے بڑی کرامت آپ کو پڑھانے والے اساتذہ کی ہے۔ سچ سچ مولانا، بالکل سچ ہے۔ میں بہت بہت کروڑوں سلام اس مدرسے کے بانی و محتمم کو کرتا ہوں، اساتذہ کو کرتا ہوں۔ میں خادم نہیں کہتا، خادم تو خود کو کہہ لینے والا لفظ ہے، یہ تو اساتذہ ہے، تاریخی اساتذہ ہے۔ خال کہیں کوئی یہ
اس قسم کے بچے کو پڑھایا ہوگا. مجھے جہاں تک معلوم ہے کہ پورے ہندوستان میں اس قسم کا کوئی مدرسہ نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم، میں اتنے بہترین ماحول میں آنے والا ہوں اور یہ خوبصورت منظر مجھے نظر آنے والا ہے. خالی ہاتھ آ گیا، میں شرمندہ ہوں، لیکن آپ کو افسوس کرنے کی بھی ضرورت نہیں. جاتے جاتے اس کا انتظام بھی کر کے جاؤں گا انشاءاللہ. آپ کو ضرور مٹھائی کھلا کر جاؤں گا یا کھلانے کا انتظام کروں گا. اللہ تعالیٰ آپ کے اساتذہ کی عمروں میں خوب برکتیں عطا فرمائے. پتہ نہیں کہ وہ کیسا پڑھاتے ہیں، کیسا سمجھاتے ہیں. آپ اپنے اساتذہ کو خوب دعائیں کرو، آپ کی دعائیں مستجاب دعائیں ہیں. سچ میں آپ دعا کرتے ہی دعا کے قبول ہونے میں دیری نہیں لگتی. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا علم اور زیادہ ہو. جہاں تک قوت حافظہ کی بات ہے مولانا، قوت حافظہ مطلب یادداشت کی بات ہے. ساری دنیا میں ان کے پاس جو یادداشت ہے وہ کسی کے پاس نہیں تاریخ سے. ایک بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں حضرت قتادہ، بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. وہ بھی آنکھوں سے معذور تھے. بہت بڑے فقیہ، محدث، حافظ، فقیہ. یہ واقعہ بول کر بات ختم کرتا ہوں میں. بچوں کے بھی چائے پینے کا وقت ہے دکھتا. چائے ہو گیا تو کیا چھوڑے، تو بھی چائے نہیں چھوڑتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مودی جی نہیں چھوڑتے. سمجھ گئے جی؟ تو آپ تو پی لیے بابا، اب مجھے پینے دیجیے. تو حضرت قتادہ نابینا تھے، حافظ، عالم، محدث، مفسر، فقیہ. آپ حضرات جانتے ہیں اتنے قوت اللہ تعالیٰ اتنا قوت حافظہ عطا فرمایا حضرت قتادہ کو کہ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے تھے، ایک فقیر آیا. فقیر آنے کے بعد دستک دی، دروازہ کٹکھٹایا، بھیک مانگا. حضرت نے کچھ گھر میں تلاش کیا تو کچھ بھی نہیں ملا. بالکل حقیر سا سکہ تھا، روپیہ سکہ، جو فقیر لیتے ہوئے بھی غصہ کرتے ہیں. وہ دیے تو وہ کیا کیا، فقیر سکہ بھی لے لیا. جاتے جاتے حضرت کے گھر کا لوٹا بھی لے کر چلا گیا. لوٹا، لوٹا بولا تو سمجھتے ہیں، لوٹا بھی لے کر چلا گیا. اصل میں اس زمانے میں پیدا ہونا تھا سو چورو، وہ زمانے میں پیدا ہو گیا. لوٹا بھی لے کر چلا گیا. 10 سال کے بعد حضرت حج کو گئے. 10 سال کے بعد حج کو جانے کے بعد حرم کے قریب ہوئے تو ایک فقیر صدا لگا رہا تھا. خالی آواز سنتے ہی حضرت قتادہ نے کہا، انت صاحب الخد، کیا تو ہی وہ میرے لوٹے والا ہے؟ 10 سال کے بعد ایک مرتبہ یہ بچے مولانا آواز سن لیتے ہیں. آپ اچھے اچھے دیکھنے والوں کو پیسوں میں دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن ان بچوں کو ہرگز نہیں دے سکتے. 10 روپے اور 20 روپے اور 50 روپے کی پہچان ان کو اتنی اچھی ہوتی جتنی اچھی پہچان تو ہماری بیوی کے بارے میں ہم نہ نہیں ہوتی. برقع پہنی تو سب بیوی نظر آتی ہم نہ. ایک تماچا پڑا تو سمجھ میں آتا، بیوی نہیں آپا. برقع پہنے تو سب ایک نظر آتے، لیکن آپ کو خدا نے وہ صلاحیت عطا فرمایا کہ آنکھ نہ ہو کر بھی دنیا آپ کو کسی بھی صورت سے دھوکہ نہیں دے سکتی. حرم میں حضرت قتادہ نے کہ پوچھا، انت صاحب الخد، کیا تو ہی میرے لوٹے والا ہے؟ فقیر نے کہا کہ سامنے اللہ کا گھر نہ ہوتا تو جھوٹ کہہ دیتا. یقیناً 10 سال پہلے تمہارے گھر سے میں لوٹا اٹھایا. حضرت قتادہ کہتے ہیں اگر اللہ کا سامنے گھر نہ ہوتا تو میں تجھ سے معاوضہ بھی لیتا. یہاں آ کر کسی سے سزا لینے کے بجائے معاف کرنا بہت اچھا ہے. تو بڑی سعادتیں ہیں آپ کی. اچھا کھاؤ، اچھا پیو، اچھا پڑھو
اور خوب اپنے اساتذہ کے لیے دعا کرو، مدرسے کے لیے دعا کرو۔ دل کی گہرائی سے میں مدرسے کے محتمم صاحب، اساتذہ، ذمہ داران، معاونین، ناصرین کے لیے اور آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، صحت اور عافیت عطا فرمائے تا حیات۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جید حافظ قرآن بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جید عالم دین بنائے۔ آپ کے ساتھ یہ معصوم بچے جو زبان جیسی نعمت ان کو نہیں ملی، پھر بھی ان کے جو اشارے ہیں، اللہ اکبر، ایک دو دن اشارہ کرے تو ہمیشہ دیوانہ ہو جانا دکھتا کیا بولا نا؟ تو میرے حال واقعتاً میں نے آپ سے پوچھا، مولانا سے یہ پوچھا یہ کیسا قرآن یاد کرتے ہیں، تو انہوں نے بتایا کہ حروف کی ترتیب سے قرآن یاد کرتے ہیں، با سین میم الف لام لام ہا الف لام را ہا میم نون۔ فوراً اللہ کی عجیب و غریب قدرت، ہمارے علماء دیوبند میں سے ایک جید عالم حافظ قرآن گزرے ہیں، حضرت مولانا حافظ محمد قاسم۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے جیسا حافظ ان کے بعد اب تک پیدا نہیں ہوا۔ ان کو قرآن آیات سے ہی یاد نہیں تھے، حروف سے بھی یاد تھے، بلکہ حروف سے کیا یاد تھے، یاد تھا قرآن پاک کے حرکات کی ترتیب بھی یاد تھی ان کو، حرکات کی۔ میں بھی ذرا سوچ کر بولنا پڑتا ہے، زیر جزم، پھر زیر بسمل، ایسے تو ہمیں حافظ ہے الحمدللہ، لیکن کیا یاد ہے ہم کو حرکات، لیکن ان کو حرکات بھی یاد تھی۔ اور یہ قرآن کی تصحیح کے لیے انہوں نے پورے قرآن کی حرکات کی ترتیب دی۔ ایسے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کیے، یہ قرآن ہے نا، اللہ حفاظت کی ذمہ داری لیا۔ اللہ زمانے کو، کمینوں کو بتانا چاہتا ہے یہ میرا کلام ہے، تمہیں مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، میں اس کی حفاظت کرنا چاہوں۔ یاد کرنے والے جن کو آنکھوں کی دولت ہے وہ یاد کر کے کیا حفاظت کریں، ہم اپنے اندھے بندوں کے سینے میں رکھ کر اس کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ کونین کے رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، دنیا تو بدل سکتی ہے مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ میں تو بہت ہی مشکور ہوں کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملا اور دیے، اور یہ حضرات علماء کرام مجھے یہاں لے کر آئے ہیں۔ اللہ بہترین بدلہ ان کو عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لک الحمد لک شکریہ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وحبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔